اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب ساتھی مل کر درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، ذی وقار، ارادہ یہ ہے کہ رمضان المقدس کا جو مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ، رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے چھٹکارے والا جو شروع ہو چکا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کا قرآن مقدس ہر جگہ پر سنایا جا رہا ہے، تو ارادہ یہ ہے کہ ایک سے ایک نشست میں اللہ رب العزت کے قرآن مقدس کے اندر جو صورتیں ہیں ان کو مختصراً خلاصے کے طور پر بیان کرنے کا، تو دعا کرو کہ اللہ رب العزت میں ناچیز بندے کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر 104 کتابیں نازل فرمائیں۔ مشہور تو 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن، لیکن اس کے علاوہ اللہ نے بہت ساری کتابیں اور بھی نازل فرمائیں، صحیفے بھی اللہ نے نازل فرمائے، جن میں 104 کتابیں ہیں جن کا خلاصہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی ان 4 کتابوں کے اندر رکھا۔ 104 کتابوں کا خلاصہ اللہ رب العزت نے ان 4 مشہور کتابوں کے اندر رکھا، جن کو تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر ان 4 مشہور کتابوں کا خلاصہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر رکھا، اور پھر قرآن مقدس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے حوامیم السبع کے اندر رکھا۔ پھر حوامیم السبع کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں رکھا۔ پھر اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر رکھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں جس بندے نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، جس بندے نے سورۃ الفاتحہ کو یاد کر لیا، سورۃ الفاتحہ کا مکمل تفسیر اس نے جان لی، تو سمجھو اس نے 104 کتابوں کے مجموعے کا لب و لباب اس بندے نے یاد کر لیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن مقدس صرف پڑھنے کی حد تک نہ رہے، بلکہ اس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات سمجھیں کہ قرآن مقدس کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الانعام تک ہے کہ اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین سے 4 حصوں کو شروع کیا۔ پہلے حصے میں جو الحمدللہ رب العالمین ہے، اس حصے میں اللہ رب العزت نے یہ چیز بیان فرمائی کہ اے لوگو جان لو پیدا کرنے والا میں اللہ ہی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، پیدا کرنے والا۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام تک جاتا ہے۔ دوسرا حصہ
سورۃ الانعام سے شروع ہوتا ہے اور یہ سورۃ الکہف تک جاتا ہے، اور یہ حصہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس حصے میں اللہ رب العزت نے یہ مقصودی مسئلہ بیان کیا کہ اے لوگو جان لو تمہارا پالنے والا میں ہوں۔ کتنا پیارا خلاصہ ہے، کتنے پیارے حصے ہیں، اس کو سمجھو۔ تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے شروع ہوتا ہے اور یہ حصہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جاتا ہے سورۃ السبا تک۔ اس حصے میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ اے لوگو جان لو برکت دینے والا میں اللہ ہی ہوں، اور سورۃ السبا سے آخر تک اللہ رب العزت نے یہ مقصودی مسئلہ بیان فرمایا کہ اے لوگو قیامت کا مالک بھی میں اللہ ہی ہوں۔ یہ قرآن کے 4 حصے ہیں، ان کو یاد کر لو، ان کو سمجھ لو، یقین کرو زندگی میں بڑے یہ چیزیں کام آئیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو سبق ہے وہ مکمل طور پر سورۃ الفاتحہ کو ہم مختصراً طور پر ہم اس کا خلاصہ بیان فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار فرمائیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔